بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم مزید کچھ مباحث کتاب القضاء کی پڑھیں گے، تو مباحث کو سمجھنے سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ والقضاء بحرمة او حل ينفذ ظاہرا وباطنا ولو بشہادة زور اذا ادعاه بسبب معین حتى لو ادعى جاریة ملكا مطلقا وأقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي به لا يحل له وطئها بالإجماع، لأن الملك لا بد له من سبب وليس البعض أولى من البعض، فلا يمكن إثبات سبب معين يثبت به الحل، فإن قامت بينة زور أنه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ينفذ ظاهرا أي يسلم القاضي الزوجة إلى الزوج ويأمرها بالتمكين، لا باطنا أي لا يثبت الحل فيما بينه وبين الله تعالى، ومذهبهما ظاهر. أما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فمشكل جدا، فإن الحرام المحض كيف يكون سببا للحل فيما بينه وبين الله تعالى؟ أن لم نجعل الحرام المحض وهي الشهادة الكاذبة من حيث إنه إخبار كاذب سببا للحل، بل حكم القاضي صار كإنشاء عقد جديد وهو ليس حراما بل هو واجب، لأن القاضي غير عالم بكذب الشهود. والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله إن كان ناسيا مذهبه ينفذ، وإن كان عامدا ففيه روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضاء بما هو خطأ عنده، والفتوى على قولهما رحمهم الله. اس عبارت میں دو بڑے اہم مسئلے ذکر ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کرتا ہے اور اس حلت اور حرمت کے فیصلے کی بنیاد وہ گواہی ہے، سچی ہو یا جھوٹی، تو کیا وہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اگر گواہی سچی ہے پھر تو بالاتفاق اس کا فیصلہ نافذ ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ ذکر کیا جائے گا وہ ایسی صورت ہوگی جس کے اندر گواہی جھوٹی ہے اور قاضی کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کے پہلے مسئلے کا عنوان ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب پر فتویٰ دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ یہ وہ موعود مسئلہ ہے جو چند صفحات پہلے جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ مسئلہ سے قبل نفاذ ظاہری اور باطنی کو سمجھ لیجئے، یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا یا صرف ظاہراً نافذ ہوگا، اس کو سمجھ لیجئے۔ نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی احکامات جاری ہوں گے، اور باطنی نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً یہ تعلق قائم ہوگا، عند اللہ قاضی کا یہ فیصلہ درست ہوگا اور اس پر دونوں فریقین کا عمل کرنا بھی عند اللہ درست ہوگا۔ اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک عورت نے مرد کے خلاف دعویٰ کیا کہ یہ میرا شوہر ہے، مرد اس بات کا انکار کرتا ہے، عورت جھوٹی گواہی کے ذریعے اپنا مدعا ثابت کر دیتی ہے، تو لا محالہ قاضی نے عقد زوجیت، عقد نکاح کا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ گواہی موجود ہے، گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب فیصلے کا ظاہری نفاذ یہ ہے کہ مرد کو نان، نفقہ، رہائش وغیرہ ادا کرنی پڑیں گی، جو ایک بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اور باطنی نفاذ یہ ہے کہ کیا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی میاں بیوی قرار پائیں گے، یعنی عقد زوجیت ان کے درمیان اللہ کے ہاں بھی قائم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جمع کرنا، اکٹھے رہنا وغیرہ جائز ہوگا۔ تو یہ باطنی نفاذ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے قاضی نے ظاہراً اس کو جاری کر دیا ہے، اس لیے کہ قاضی تو ظاہری فیصلے کرتا ہے اور وہ گواہیوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا، تو جب تمام شرائط گواہی کی موجود ہے اس نے تو فیصلہ کر دینا ہے۔ تو امید ہے قضاء کا نفاذ ظاہری اور باطنی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر قاضی کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کرتا ہے اور اس حلت یا حرمت کے فیصلے کی بنیاد ایک جھوٹی گواہی ہے، تو کیا وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نافذ ہوگا؟
یا صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا؟ تو ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ وہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا، جبکہ بقیہ ائمہ کے نزدیک ظاہراً تو نافذ ہو جائے گا، دنیاوی احکامات تو جاری ہوں گے، اس لیے کہ فیصلے کی جو شرائط ہیں وہ تمام کی تمام موجود ہیں، اور جن امور کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے وہ بھی پائی جا رہی ہیں، تو قاضی تو لامحالہ فیصلہ کرے گا، لیکن باطناً درست نہیں ہوگا۔ فریقین میں سے ہر دو یا ایک کو سچائی کا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے، اس لیے وہ باطنی طور پر یعنی عند اللہ ان کا یہ فیصلہ قائم نہیں ہوا، یہ فیصلہ جاری نہیں ہوا، اس لیے وہ دونوں دیانتاً اس چیز سے بچیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے چند شرائط کے ساتھ اس کے جاری ہونے کا حکم دیا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق عقود یا فسوخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عقود کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دو بندوں کے درمیان قائم ہوتی ہیں، جیسے نکاح ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور فسوخ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، فسخ ہو جانا، جیسے اقالہ ہے، خرید و فروخت کا یعنی ختم کرنا، اور طلاق ہے، اور اس طرح کی جو دیگر معاملات ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ دعویٰ عقود اور فسوخ میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ املاک مرسلہ کا دعویٰ نہ ہو۔ املاک مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ میری ہے، اس کا سبب ملک ذکر نہ کرے کہ مجھے یہ کیسے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے برعکس املاک مقیدہ ہوتی ہیں جن کے اندر سبب حصول کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک گھوڑا ہے، اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو ساتھ میں یہ بات واضح کرے گا کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا تھا، یہ گھوڑا مجھے میراث میں ملا تھا، یا یہ گھوڑا مجھے کسی نے ہدیہ کیا ہے، جو بھی سبب ہوگا اس کو ذکر کرے گا، تب جا کر ظاہراً اور باطناً قاضی کا یہ فیصلہ درست ہوگا۔ اس کی وجہ صاحب کتاب نے یہ بیان کی کہ اسباب ملک بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہبہ ہے، میراث ہے، خرید و فروخت ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ ہے، کسی نے زکوٰۃ کے طور پر دے دیا، بہت سارے امور ہیں۔ تو جب تمام کے تمام اسباب برابر ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی ترجیح نہیں ہے، تو ہم پھر خاموشی کے وقت، سکوت کے وقت، عدم ذکر کے وقت کیسے کسی سبب کو راجح قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ تمام اسباب آپس میں برابر ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ محل قابل عقد بھی ہو۔ محل قابل عقد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عقد کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس عقد کے قائم ہونے کا احتمال بھی ہو۔ مثلا زید نے ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ عورت کسی اور کی منکوحہ ہے، یا کسی اور نے اس کو طلاق دی ہے، اس کی عدت گزار رہی ہے، تو عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کی نکاح میں ایک عورت ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو چیز قابل عقد ہی نہ ہو، اس کو حاصل ہی نہ ہو سکتی ہو، تب بھی اس کا یہ دعویٰ درست نہ ہوگا، اور قاضی جھوٹی گواہی پر اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قاضی کو گواہوں کے جھوٹا ہونے کا علم نہ ہو۔ اگر قاضی کو حقیقت حال کا علم ہے کہ گواہ جھوٹے ہیں، تو پھر تو اس کا فیصلہ بالکل ہی باطل ہے، وہ نہ ظاہری طور پہ نافذ ہوگا نہ باطنی طور پر نافذ ہوگا۔ تو یہ چند شرائط ہیں جس کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے نافذ ہوگا۔ یہاں تک تھی نفس بحث، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو مثال لی گئی ہے اس کو عبارت سے پڑھ کر مزید اس کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والقضاء بحرمت او حل ينفذ ظاہرا و باطنا، کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کرنا یہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے جاری ہوگا، نافذ ہوگا، ولو بشہادت زور، اگرچہ اس کی بنیاد وہ جھوٹی گواہی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، شرط یہ ہوگی کہ اذا ادعاہ بسبب معین، کہ دعویٰ سبب معین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ املاک مقیدہ ہو، جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا سبب حصول بھی ذکر کرے کہ مجھے یہ کیسے حاصل ہوئی۔ آگے وضاحت دیکھیے، حتی لو ادعا جاریۃ ملکا مطلقا، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ باندی میری ہے، اور یہ جو ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ مطلق ہے، کسی سبب کو ذکر نہیں کر رہا، وقام علی ذلک بینۃ زور، اور پھر وہ اپنی ملکیت پر جھوٹی گواہی بھی قائم کر دیتا ہے، وقضى القاضی بھی، قاضی اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتا ہے، چونکہ قاضی نے تو گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ لا يحل له وطئها بالاجماع،
تو بالاجماع یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر بھی تمام ائمہ کے نزدیک اس کے لیے اس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے قاضی کا فیصلہ اس صورت میں ظاہری طور پر نافذ ہوگا، باطنی طور پر نافذ نہیں ہوگا۔ فیما بینہ و بین اللہ، ان کے درمیان باندی اور آقا کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے وہ وطی بھی نہیں کر سکتا۔ لأن الملک لا بد له من سبب، اس لیے کہ ملکیت کے لیے سبب کا بیان کرنا ضروری ہے۔ ولیس البعض اولی من البعض، اور کسی سبب کو دوسرے سبب پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، اولویت حاصل نہیں ہے۔ فلا يمكن اثبات سبب معین يثبت به الحل، تو کسی معین سبب کو ثابت کرنا جس سے حلیت ثابت ہو، جس کا حلال ہونا ثابت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مثال ہے جس کا پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بحث کو سمجھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةَ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، اگر ایک عورت جھوٹی گواہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس شخص نے اس سے شادی کی ہے، وَحَكَمَ بِهِ، قاضی اس کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے، حَلَّ لَهَا تَمْكِينُهُ، تب اس عورت کے لیے یہ حلال ہے کہ وہ اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دے، اس لیے کہ اب وہ اس کی بیوی بن گئی ہے اور اس کا وہ شوہر ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص یہ کیس لے کر آیا کہ فلاں عورت میری بیوی ہے، اور اس پر اس نے بینہ بھی قائم کر دی، گواہ بھی لے آیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ عورت اس کے ساتھ رہے گی، اس کی بیوی ہے، حالانکہ عورت اس بات کا انکار کر رہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اگر مجھے اس کے ساتھ بیچتے ہی ہیں تو میرا نکاح کر دیجئے، شادی کر دیجئے اس سے۔ تو علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں تمہارا نکاح نہیں کرواتا، تمہاری شادی نہیں کرواتا، دو گواہوں نے تمہاری شادی کروا دی ہے۔ تو یہ فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوا ہے۔ تو اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فیصلے کے ظاہری اور باطنی نفاذ کے قائل ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وعندہما ينفذ ظاہراً، صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ فیصلہ نافذ ہوگا، ای یسلم القاضی الزوجۃ الی الزوج ویأمرها بالتمکین، مطلب یہ ہے کہ قاضی بیوی کو شوہر کے حوالے کرے گا، یعنی جو قضاء قاضی کے وقت جو دعویٰ تھا میاں بیوی ہونے کا، تو ان میں سے عورت کو مرد کے حوالے کرے گا، ویأمرها بالتمکین، اور قاضی تو اس کو یہ حکم دے گا کہ تم اپنے آپ پر اس کو قدرت دو، لا باطناً، لیکن باطنی طور پر یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ای لا یثبت الحل فیما بینہ وبین اللہ تعالی، کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ حلال رشتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کی پہلے شادی نہیں ہوئی۔ تو فریقین کو اس بات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ومذہبہما ظاہر، شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحبین کا مذہب ظاہر ہے، یعنی اس پر فتویٰ ہے۔ تو فتوی کی جہاں تک بات ہے تو فقہائے حنفیہ میں سے بعض نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے صاحبین کے قول کو ترجیح ہے، یعنی دونوں اقوال کی ترجیحات ملتی ہیں۔ وَأَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمُشْكِلٌ جِدًّا، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے یہ بہت مشکل ہے، اس کے اندر اعتراضات ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ مشکلات کیا ہے؟ فَإِنَّ الْحَرَامَ الْمَحْضَ، کہ محض حرام چیز یعنی جھوٹی گواہی، کیف یکون سببا للحل فیما بینہ وبین اللہ تعالی، یہ کیسے ایک چیز کے حلال ہونے کا سبب بن سکتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان، یعنی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر رشتہ ازدواجیت کیسے قائم ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کے ہاں اس کو ثابت قرار دے سکتے ہیں۔ وجوابہ، اس جواب کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو صاحبین کے مذہب کے اندر بھی مشکل ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ انا لم نجعل الحرام المحض وهي الشهادة الكاذبة من حيث انه اخبار كاذب سببا للحل، فرماتے ہیں کہ ہم نے خالص حرام چیز یعنی محض حرام چیز کو یہاں پر سبب حل نہیں بنایا، وہ حرام چیز جھوٹی گواہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جھوٹی خبر دی گئی ہے، بل حکم القاضی صار كإنشاء عقد جدید، بلکہ جو قاضی کا فیصلہ ہے وہ گویا ایک نیا عقد ہے، قاضی کے ذریعے ایک نیا شادی کا عقد ہو رہا ہے، وهو ليس حراما، تو یہ قاضی کا عقد جدید یہ حرام نہیں ہے، بل ہوا واجب، بلکہ قاضی کی بات ماننا تو ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے،
لأن القاضی غیر عالم بکذب الشہود، اس لیے کہ یہاں پر قاضی کو گواہوں کا جھوٹا ہونا معلوم نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ حرام چیز کو ہم نے سبب حلیت نہیں بنایا، بلکہ قاضی کا فیصلہ وہ عقد جدید کا انشاء کر رہا ہے، عقد جدید کو قائم کر رہا ہے۔ اس عبارت میں جو یہ کہا گیا کہ اما مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ فمشکل جدا، محشی رحمہ اللہ نے اس عبارت کا حاشیہ میں جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ صورت دوسرے مذہب کے اندر ہے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ باطنی طور پر نافذ نہیں ہوگا، ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ ایک مرد نے شادی کا دعویٰ کیا کہ اس عورت کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، اور اس نے جھوٹی گواہیاں بھی قائم کر دی ہیں۔ اب قاضی ان جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ تو کر دے گا کہ مرد اس عورت کو ساتھ لے جائے، وہ اس کی بیوی ہے اور اس سے وہ حقوق زوجیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ عورت یا تو قاضی سے بھاگے گی یا اس کے ساتھ جائے گی، بھاگ تو سکتی نہیں ہے، لازمی طور پر لامحالہ طور پر اس کو اس شخص کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اب وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی، وہاں وہ حقوق زوجیت ادا کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ وطی کر رہا ہے، حالانکہ یہ وطی اس مذہب کے مطابق حرام ہے۔ اور دوسری پریشانی یہ لازم آئے گی کہ وہ اس کے ساتھ وطی تو کر رہا ہے، لیکن عورت اپنے حقوق کو اس سے حاصل نہیں کر سکتی، وصول نہیں کر سکتی، نہ نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، رہائش وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی، بچوں کے نسب کے ثبوت میں مشکلات ہوں گی، میراث وغیرہ میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس عورت پر تو ظلم ہو رہا ہے کہ اس سے تو حقوق حاصل کیے جا رہے ہیں لیکن اس کو حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اگر عورت اس کے حقوق ادا کر رہی ہے تو اس کو بھی عورت کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور عورت اس سے اپنے حقوق وصول کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے قاضی کے فیصلے کو عقد جدید، نیا عقد قرار دیا، اور قاضی کے فیصلے سے ہی جو شرائط نکاح ہیں ان کو ثابت کرتے ہوئے ان کا آپس میں زوجیت کا تعلق ثابت کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قاضی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی وہ ہوتا ہے جس کو مطلقاً اجازت ہوتی ہے سلطان کی طرف سے کہ تم مجتہد ہو تو تمہیں اختیار ہے، جیسے مناسب سمجھو ویسے فیصلہ کر دو۔ اب اس قاضی کے فیصلوں کو کسی مذہب میں مقید نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جس مذہب کے مطابق مناسب سمجھے گا فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر قاضی کو جب منصب قضات دیا گیا تو سلطان نے یہ قید لگائی کہ تم مثلا مذہب حنفی کے مطابق ہی فیصلے کرو گے یا مذہب شافعی کے مطابق ہی فیصلہ کرو گے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے لازم ہے کہ اسی مذہب کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو ہمارے جو سبق آ رہا ہے، جو عبارت ہے، وہ اسی سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قاضی اپنے مذہب سے ہٹ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو بھولے سے کر رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے۔ اگر تو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس میں ائمہ حنفیہ کا بھی اختلاف ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں، چاہے وہ بھولے سے فیصلہ کر رہا ہے یا جان بوجھ کے دوسرے مذہب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر زیادہ احتیاط ہے کہ وہ ایسی چیز کا فیصلہ کر رہا ہے جس کو وہ درست نہیں سمجھتا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تو وہ بھولے سے فیصلہ کر رہا ہے پھر تو نافذ ہو جائے گا، اگر جان بوجھ کر فیصلہ کر رہا ہے تو پھر اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور ایک روایت کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صاحبین کے نزدیک علی الاطلاق دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، اور وجہ آپ کو بتا دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے جس کو وہ درست نہیں سمجھتا، تو جب وہ ایک چیز کو درست نہیں سمجھتا پھر اس کے مطابق کیوں فیصلہ کرتا ہے۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں، والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى۔ اگر تو وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے مذہب کے خلاف، یعنی اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب کے مطابق، ناسیاً مذہبہ، اپنے مذہب کو وہ بھولا ہوا ہے، او عامداً، یا اپنا مذہب تو اس کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، دوسرے مذہب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، لا ينفذ عندهما، صاحبین کے نزدیک یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، وبه يفتى، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، ان کان ناسیا مذہبہ ينفذ، اگر وہ اپنے مذہب کو بھولا ہوا ہے پھر تو اس کا فیصلہ نافذ ہے،
وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَایَتَانِ، اور اگر وہ جان بوجھ کر دوسرے مذہب پر فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں امام صاحب سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک روایت کے مطابق جائز ہے، نافذ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ، صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِمَا هُوَ خَطَأٌ عِنْدَهُ، اس لیے کہ یہ فیصلہ ایسی چیز کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد کو، ان کے مسائل کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کے مسائل کو درست نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ والفتویٰ علی قولہما، فتویٰ صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے۔ قاضی کا اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرنا ایک طویل بحث ہے، تخصص کے طلباء کو یہ پڑھائی جاتی ہے اور اصول افتاء کی کتابوں کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ آگے چل کے آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں مختصراً جو کتاب میں لکھا تھا وہ عرض کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دو اہم مباحث پڑھی ہیں، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ، اور دوسرا یہ کہ اگر مذہب سے ہٹ کے قاضی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔